بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرام، خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں جدوجہد سے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ عجوہ کھجور کینسر کے امراض سے نجات دلاتی ہے اور دماغی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ خواتین کے لیے گڑ خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ روزانہ تھوڑی مقدار میں اگر گڑ کھایا جائے تو اس سے ماہواری کا درد، سر کا درد اور پیٹ کے درد سے بھی نجات ملتی ہے۔ پالک سے آنکھوں کی صحت اچھی رہتی ہے اور کینسر جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے دل میں جلن، بہرا پن اور وہم کی بیماری ہوتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرتی ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے سامنے بازاری اشیاء مت کھائیں۔ بچہ آپ کو دیکھ کر بازاری اشیاء کھانے کی ضد کرتا ہے۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ قبض کے لیے گوند کتیرے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گوند کتیرے کو پانی میں بھگو کر رات بھر رکھ دیں، صبح اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے پیٹ صاف ہوگا، قبض ٹوٹ جائے گی اور آپ کا نظام ہاضمہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اکثر دائیں ہاتھ والے لوگ کھانا اپنی دائیں طرف کھاتے ہیں۔ انسان کی چھینک چیتے کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں کا سوپ بنا کر پینا چاہیے۔ اساتذہ کے سامنے 10 منٹ بیٹھو، آپ محسوس کریں گے کہ دوبارہ طالب علم بننا چاہتے ہیں۔ پیشاب کے راستے میں غدود پڑ جائے تو رات کو 1 کپ دودھ میں 2 کھجوریں ڈال کر پی لیں اور کھجور کھا لیں، افاقہ ہوگا۔ فقیروں کے سامنے 10 منٹ بیٹھو، آپ کو اپنا سب کچھ خیرات کر دینے کی خواہش ہوگی۔ تاجروں کے سامنے 10 منٹ بیٹھو، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی کمائی بہت کم ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوری متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کریں، اس سے درد میں بھی کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔ دن میں سبز چائے پینے سے جسم کے فاضل پانی خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مفید ہے۔ نلی والی ہڈیوں کو یخنی، قد کو لمبا، بچوں کی صحت کو قابل رشک، ہڈیوں کو بے حد مضبوط اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی، اس کے بچوں کو اس کی خوراک کا اثر ضرور ہوگا، جو بچے کی بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نان قبض پیدا کرتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہو جاتا ہے۔ نان کبھی کبھی کھا لینے میں حرج نہیں، لیکن عادت نہ بنائیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور روز ہضم ہونا چاہیے۔ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش نہ کریں۔ جتنی ورزش کریں گے آپ اتنے ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ کم عمر افراد کے لیے بھرپور نیند بہت ہی اہمیت کی عامل ہے۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو دن بھر کی پریشانیوں کو بھول جائیں، ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ تھکے ہوئے ہوں۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے کافی یا چائے مت پئیں۔ بھوکے پیٹ
یا بہت زیادہ کھانے کے فوری بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اپینڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرو۔ اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہٰذا اتنا ہی ابالیں جتنا کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ گرم مزاج والے اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کے قطرے پی جائیں۔ جو لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں ان کی چھٹی حس زیادہ تر تیز ہو جاتی ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ حلوہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ مٹھائی صرف اس لیے ہی مفید ہے جس کا شوگر لیول لو ہو، ورنہ عام آدمی کے لیے مٹھائی ہر صورت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں۔ اس کے مسلسل استعمال سے چہرے پر چھائیوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر حیض کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی ہو تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ اخروٹ زیادہ کھانے سے منہ میں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے ہمیشہ مناسب کھائیں۔ ٹھنڈا پانی خون کی شریانوں کو پکڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ موٹاپے کی شکار عورتیں کلونجی کے تیل میں پیاز کا تیل ہم وزن ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور روزانہ صبح 20 قطرے نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیں۔ موٹاپا اور وزن جادو کی طرح کم ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن نہ بڑھیں تو اپنے ناخن پر ہلدی لگائیں، اس سے آپ کے ناخن نہیں بڑھیں گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں کبھی آپ کو خراش نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں اور کبھی بوڑھے نہ ہوں تو آپ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ۔ اگر آپ کا زکام رک جائے تو سمندری جاگ کو سونگھ لیں، اس سے آپ کا زکام کھل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال سفید نہ ہوں اور ہمیشہ کالے رہیں تو سر پر مولی کا رس لگائیں، اس سے آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو بچھو کاٹ لے تو آپ کلونجی کا استعمال کریں۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ چائے میں موجود کیمیکلز کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتے اور متلی، پیٹ درد، بدہضمی کا سبب بنتے ہیں۔ سفید مرغی کے گوشت کی یخنی پئیں۔ صبح سویرے زبان پر لہسن لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ اگر آپ روزانہ چقندر کا استعمال کریں گے تو آپ کو کبھی قبض نہیں ہوگی۔ 4 چیزیں خوش نصیبی کی علامت ہیں: عمدہ سواری، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ صبح سویرے کچے انڈے دودھ کے ساتھ کھائیں۔ پہلے دن اپنے دماغ کو کمپیوٹر جیسا بنائیں۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل لگا کر مساج کریں، دماغ تیز ہوگا۔
اگر عورت کو اپنے قابو کرنا چاہتے ہیں تو عورت کی تعریف کرنا مت بھولیں۔ عورت جوان رہنا چاہتی ہے تو انجیر دودھ میں بھگو کر کھائے، کچی ادرک کھانے کے بعد کھائے، سونے سے قبل ایک دانہ سونف کھا لے۔ لمبی عورت کو میٹھا کھلائیں، وہ خوش باش ہو جائے گی۔ عورت کالی ہو تو اس کے سامنے تحفہ پیش کرو، راضی ہو جائے گی۔ بڑھاپا رکنے کے لیے اخروٹ کھائیں، گردوں کی بیماری میں کیلا کھائیں۔ روزانہ دہی میں تھوڑا سا سرکہ ملا کر اپنا چہرہ دھو لیں، اس سے آپ کے چہرے پر چمک آئے گی۔ موٹی عورت کو اچھا کھانا کھلاؤ، وہ مائل ہو جائے گی۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے مسکراتی عورت مرد کے ڈپریشن کا بہترین علاج ہے۔ صبح نہار منہ اور رات کے وقت ایک چٹکی کلونجی پانی کے ساتھ لیں، چند دن کے استعمال سے معدے کی جلن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھول گوبھی کے استعمال سے بواسیر، پھوڑے اور پھنسیاں کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو تو باتیں کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ اگر گوشت نہیں گل رہا تو گوشت میں 2 ڈسپرین کی گولیاں شامل کر دیں۔ جو عورتیں بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی مت استعمال کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمزوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی تو گرمیوں کے موسم میں گنے کا رس روزانہ پیا کریں۔